حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جنت اور جہنم میں آپس میں بحث چھڑ گئی۔ جہنم نے جنت سے کہا کہ میرے اندر بڑے بڑے متکبر، جابر، ظالم اس طرح کے لوگ داخل ہوں گے۔ پھر جنت نے کہا کہ میرے اندر بڑے کمزور، ضعیف، عاجز لوگ، ایسے لوگ جن کی دنیا میں کوئی حیثیت وقت نہیں ہوگی، ایسے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا اپنے بندوں میں سے اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم تو لوگوں سے نہیں بھر پائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے تو جہنم بول اٹھے گی اور جہنم کہے گی کت کت، یعنی بس بس، اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے میں سمٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اسی طرح جب ہم دن میں 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہم ادخلنا جنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، تو جنت اللہ سے دعا کرتی ہے اس انسان کے لیے جو یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اس انسان کو مجھ میں داخل کر دے۔ یعنی آپ دن میں 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کریں اور 3 بار اللہ سے آپ جہنم کی پناہ چاہیں، تو جنت اور جہنم دونوں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سوال کریں گی۔ جنت کہے گی اے اللہ مجھے اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور جہنم کہے گی اے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو بلائیں گے، جو کہ ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی۔ جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ایک دیوار پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل جنت والوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے اے جنت والو، وہ جنت والے ڈر جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو مخاطب کریں گے، لیکن جہنمی جو لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیں گے، وہ پر امید ہو کے سنیں گے یہ بات، شاید اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے جی اللہ، یہ تو موت ہے جس کو آپ نے ہمارے اوپر دنیا میں مسلط کر دیا تھا، یعنی ہر بندہ اس موت کا ذائقہ چکھ کر ہی یہاں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج اس کو ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن موت کو ذبح کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہیں گے اے جنت والو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے اے جہنمیوں، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے۔ اور یقیناً ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے پناہ طلب کرتی رہنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار پڑھ لے گا، اگر اس کو موت بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دے دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو صبح شام لازمی پڑھا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، آخرت کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے۔